السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وقال تعالی فی مقام آخر استعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو بتایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے مراد صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، عبادت سے مراد عبدیت، 24 گھنٹے کی زندگی عبدیت والی ہو جائے۔ عام حالات میں بہت مشکل کام ہے، اگر اس کا مجاہدہ نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو بہت مشکل کام ہے، اور اس کی وجہ دو ہیں، ایک شیطان اور دوسرا شیطان سے بھی بڑی چیز جس کو نفس کہتے ہیں۔ یہ جو انسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نفس بنایا ہوا ہے، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ شیطان تو اس کے مقابلے میں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ شیطان صرف وساوس ڈالتا ہے، اور اس کے علاوہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی زور نہیں دیا۔ ہاتھ پکڑ کے وہ کسی کو کچھ نہیں کراتا، ہاں کچھ اثرات پیدا کرتا ہے، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ سفلی اثرات کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بس گناہ پہ آمادہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی پہ نہیں چلاتا، صرف خیالات ڈالتا ہے۔ اصل میں ہمارے اپنے اندر جو ایک نفس بیٹھا ہوا ہے وہ انسان کو گناہوں پہ چلاتا ہے۔ اس کا بہترین مظاہرہ ہوتا ہے رمضان میں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، یا سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا اپنا نفس اس کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے شیاطین ہی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ایک مشہور شاعر گزرے، نام نہیں لیتا کیونکہ ان کا انتقال ہو چکا، تو کیا ان کی نام لے کے بات کرنی۔ ان کو شراب کی عادت تھی، تو رمضان میں شراب پی رہے تھے، تو ان کا کوئی شاگرد، ان کا بڑا کوئی چاہنے والا ان کو ڈھونڈتا ان کے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں بھی انہوں نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، چھپا کے، بند کمرہ، تو اس کے اندر وہ بیٹھے شراب پی رہے تھے رمضان میں۔ تو شاگرد نے کہا یہ کیا، رمضان ہے، مسلمان ہیں، اور آپ شراب پی رہے ہیں؟ میں نے تو سنا تھا کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، اسی کمرے میں قید ہوتا ہے۔ لگنے کو تو مذاق لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے، نفس شیطان بن جاتا ہے انسان کا، نفس شیطان بن جاتا ہے۔
شیطان بس ایک آئیڈیا ڈالتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ نفس کرتا ہے. یہ دو بڑے دشمن ہیں انسان کے، نفس اور شیطان. تو یہ انسان کو بندہ نہیں رہنے دیتے ہیں، یہ انسان کو اللہ کا بندہ نہیں بن کے زندگی نہیں گزارنے دیتے، انسان کو مشکل کر دیتے ہیں. نفس کی نیچر ہی ایسی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس تو برائی کی دعوت دیتا ہے اور بہت دیتا ہے. امارۃ بالسوء ہے، ہر برائی اس کو اچھی لگتی ہے، ہر برائی میں اس کو مزہ آتا ہے. برائی کی بھی نیچر ایسی ہے کہ اس میں مزے آتے ہیں، اور نفس کے اندر اللہ نے چاہت رکھ دی ہے ان کی، اور ایک چیلنج رکھ دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر محنت کرو، اس نفس کو پاک کرو، اس نفس کا تزکیہ کرو، اس نفس کو اس گری ہوئی حالت سے نکالو. یہ زندگی کے مقاصد میں سے ہے، یا میں اگر کہوں مقصد ہی یہ ہے تو کوئی، کیونکہ عبدیت مقصد ہے نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جب عبدیت مقصد ہے تو عبدیت کے اوپر نفس کو لانے کے لیے نفس پہ محنت کرنا بھی مقصد ہو گیا، کہ انسان اپنے نفس کو پوری کی پوری عبدیت کے اندر لے آئے. اسی کو پھر اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس نفس امارہ سے نکل کر پھر نفس لوامہ بنتا ہے، اور پھر کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. پھر وہ بالکل قابو میں آ جاتا ہے، پھر اس کے اطمینان ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کو اللہ کی یاد ہی میں مزہ آتا ہے، بس پھر اسے اللہ کی یاد میں مزہ آتا ہے. پھر اس کو ان گناہوں میں بلکہ الٹی وحشت ہوتی ہے، گناہوں سے انسان کو کوفت ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، دل برا ہوتا ہے، دل کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، الٹا حساب ہو جاتا ہے. کہاں نفس مزہ آ رہا تھا، کہاں اس کو بوجھ لگنے لگ جاتی ہیں چیزیں. غلطی سے اگر غلطی ہو جائے تو ایک ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کوئی پتھر رکھ دیا ہو دل کے سینے کے اوپر، کوئی پہاڑ رکھ دیا ہو سینے کے اوپر. استغفار میں لگ جاتا ہے، توبہ میں لگ جاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، دھوتا ہے، اس کو اپنے نفس رو کے اپنے اس نفس کی گندگی کو دھوتا ہے. یہ اس کی حالت ہو جاتی ہے. تو یہ ہے مقصد زندگی کا، اللہ کی عبادت. ایک تو یہ سائڈ پہ ہو گئی بات. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد دے کے پھر آزمائشوں میں ڈالا ہوا. ہر بندے کو بحیثیت فرد اور بحیثیت امت، بحیثیت لوگ، بحیثیت ایک سوسائٹی، ہر بندے کو. دیکھیں مقصد بتایا نا، یہ تمہارا گول ہے. اب گول اچیو کرنا، مثال کے طور پہ میں نے گریجویشن کرنی ہے، میں کالج جاتا ہوں، اور کالج جا کے بتایا جاتا ہے تمہارا گول یہ ہے کہ تم نے یہ بیچلرس کی ڈگری لینی ہے یا ماسٹرز کی ڈگری لینی ہے. ٹھیک ہے، گول بتا دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امتحانات آتے ہیں، مڈ ٹرمز ہوتے ہیں، کلاس ٹیسٹ ہوتے ہیں، فائنلز ہوتے ہیں. ان سب سے گزر کے انسان کو پتہ چلتا ہے میں اس مقصد کے قابل ہوا کہ نہیں ہوا، میں قابل ہوا کہ نہیں، مجھے ڈگری ملے گی کہ نہیں ملے گی، مجھے بیچلرز ملے گی نہیں ملے گی، ماسٹرز ملے گی نہیں ملے گی، پی ایچ ڈی ہوں گا نہیں ہوں گا. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پورے زندگی میں انسانوں کے لیے امتحان رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کے شروع میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہ لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ وہ بس کہہ دیں گے کہ میں تو ایمان والا ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے کہہ دیا، میرا نام توقیر ہے، یحییٰ ہے، محمد ہے، سمیع ہے، یونس ہے، ہاں میں نے کہہ دیا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا. کیا فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو. کیا میں آزمائش میں نہیں ڈالوں گا؟ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سب کا امتحان لیا. یہ تو ایک میری سنت ہے، یہ تو ہوتا ہے. اور کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے امتحان لیتا ہوں کہ کون پاس ہو رہا ہے کون فیل ہو رہا ہے پتہ چل جائے اللہ کو.
اللہ تعالیٰ ایگزامنر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے کون پاس ہو رہا ہے کون فیل ہو رہا ہے۔ ماسٹرز کر رہے ہیں نا، امتحان آیا، ٹیچر کو پتہ چل گیا، دیکھنے میں تو بڑی محنت کر رہا ہے لیکن حقیقت اس کی یہ ہے، آتا واتا کچھ نہیں ہے، اس کو فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس لیے امتحان میں ڈالتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کون پاس کون فیل، کون سچا کون جھوٹا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان لے سچا کون، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے کہ جھوٹا کون۔ ایسے ہی بس زبانی کلامی اعتراف ہے کہ واقعی دل کے اندر اتری ہے کوئی بات، اس لیے آتے ہیں آزمائش۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضرور بے ضرور آئیں گے امتحان، آئیں گے ہی آئیں گے، کوئی نہیں چھٹے گا، کوئی نہیں چھٹے گا، کوئی بھی نہیں چھٹے گا، قطعاً نہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، طالب علم ہونے کے ناطے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے جاننے کی کہ کون سچا کون جھوٹا؟ اللہ کو تو پتہ ہے دل کے حال، علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے انگلش کی اس میں یہ بات کی تھی، اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الخبیر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ جاننے کی امتحان کے ذریعے کیا ضرورت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں، ملک بھی ہیں اور مالک بھی ہیں، مالک بھی ہیں ملک بھی ہیں، جس طرح بھی لے لیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک یوم الدین بھی ہیں، ملک یوم الدین بھی ہیں، یہ دونوں قرأتیں آتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ایک قرأت کے مطابق ملک یوم الدین۔ ہم مالک یوم الدین عموماً پڑھتے ہیں، ملک یوم الدین بھی ہیں، یہ بھی قرأت اور بالکل یعنی جائز قرأت۔ مالک ہوتا ہے مالک، سب کو پتہ ہے اردو میں، ملک ہوتا ہے بادشاہ، بادشاہ، قاضی، جج ہے، جس کی اتھارٹی ہوتی ہے وہ ملک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں ملک بھی ہیں۔ بحیثیت ملک، بحیثیت بادشاہ، بحیثیت قاضی، اللہ تعالیٰ گواہ پیدا کر رہے ہیں اصل میں۔ یہ بہت اہم بات۔ دیکھیں اگر ایک جج ہے، ایک قاضی ہے، اس نے کسی کو دیکھا اس نے چوری کی ہے، آنکھوں سے دیکھا، میں جج ہوں مثال کے طور پر، میں دیکھا وہ اس لڑکے نے چوری کی ہے، ہاں، اور چورائی اس نے آپ کی چیز ہے، آپ لے آئے کیس کورٹ کے اندر کہ جی اس نے میری چیز چوری کی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے بے حیثیت جج دیکھا اس بندے کو کس نے چوری کی ہے، لیکن میں ایسے نہیں کر سکتا بے حیثیت قاضی، بے حیثیت جج کہ چلو جی فلاں بندہ اس کے خلاف مقدمہ ثابت ہو گیا جیل میں ڈال دو، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ کورٹس کے خلاف ہے۔ قاضی کیا کہے گا؟ قاضی کہے گا گواہ لے کے آؤ، میں خود گواہ ہوں، وہ کہے گا گواہ لے کے آؤ، وہ کہیں گے جی گواہ تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ایک شرعی عدالت ہوگی تو اسے کہیں گے اچھا قسم کھاؤ تم نے چوری کی کہ نہیں کی، وہ کہے گا جھوٹی قسم کھا لے، قسم کھاتو میرے بن کوئی چوری نہیں کی، قاضی کہے گا معاملہ ڈسمسڈ، کیس ڈسمسڈ، چلے جائیں دونوں، میں نے خود دیکھا ہے چوری کرتے ہوئے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ قاضی بھی ہیں، عدالت سجے گی قیامت کے دن، قیامت کے دن عدالت ہوگی، کورٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں گواہ پیدا کر رہے ہیں، انسان خود اپنے خلاف گواہ بن جاتا ہے جب آزمائش آتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے دل کے اندر ایمان ابھی نہیں اترا، انسان اپنے خلاف خود گواہی دے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن اعضاء گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، قرآن جو لفظ آیا کہ وہ گواہی دیں گے، گواہ بنیں گے نا، اور وہ کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف کیسے گواہی دی، اے ہاتھ، اے پیر، اے شرمگاہ، اے آنکھوں، تم نے میرے خلاف بول رہے ہو، میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، کیوں؟ وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ انطق کل شیء، ہمیں آج اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا بولو، قرآن بولو، آنکھوں بولو کیا دیکھا اس نے، پیر بولو کہاں گیا یہ، ہاتھ بولو کیا کیا پکڑا اس نے، شرمگاہ بولو کیا کیسے استعمال ہوئی۔
بولے گی، پورے اعضاء بولیں گے. وہ کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے تو کیا تھا، تمہارے مزے کے لیے تو دیکھا تھا، تمہارے مزے کے لیے تو بولا تھا، تمہارے مزے کے لیے تو چھوا تھا، تمہارے مزے کے لیے تو چل کر گیا تھا. لیکن قیامت کے دن یہ سب گواہی دیں گی. زمین گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. کیا ہو گیا زمین کو؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. بولے گی زمین، زمین بولے گی، زمین بولے گی کیا ہوا یہاں پر، یہاں پہ سجدہ ہوا، یہاں پہ شراب پی گئی، بولے گی. یہاں پہ زنا ہوا، یہاں پہ کسی کی مدد کی گئی، بولے گی زمین. گواہ، یہ گواہی، یہ جو کتاب لکھی جا رہی ہے گواہی ہے. 2 فرشتے کرامن کاتبین، بڑی عزت والے 2 لکھنے والے فرشتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو. کاتب ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. گواہی بن رہی ہے. کتاب پیش کی جائے گی، ووضع الکتاب، کتاب رکھی جائے گی. پھر لوگ کہیں گے اوہ یہ کیا ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چھوٹی بڑی چیز بچی نہیں، اس سے ہر چیز درج ہے. گواہی، یہ گواہیاں بن رہی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتے ہیں انسان خود گواہ بن جائے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، ایمان ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کو آزمائش میں ڈالوں گا، ٹیسٹ ہوں گے. اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ٹیسٹ ہوں گے. میں کہتا ہوں میں تو بڑا مزکی انسان ہوں، بڑا تزکیہ ہوا ہے، بڑا نیک پارسا. ایک امتحان آتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے. بیوی کچھ کہہ دیتی ہے اور غصہ یہاں پر آ جاتا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں میں تو بڑا کوئی اللہ کا ولی بن چکا ہوں. فیل. کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، زبان پہ گالی آ جاتی ہے. پہلے سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کیا میں شیر بہادر بن چکا ہوں، ایسے زبان بد زبان ہو جاتی ہے. فیل. سمجھ رہا ہوں کہ میرے تو عجیب حیا پاک دامنی میرے اندر سما چکی ہے. ایک خاتون سامنے سے گزر جاتی ہے اور میری آنکھیں ایسے اس کے پیچھے پیچھے. فیل. یہ امتحان آتے ہیں، یہ امتحان. لوگ کبھی ہم سمجھتے ہیں، لوگ کیا ہم سب سمجھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. پیچھے سب کی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فرمایا، وہ احرام میں تھے، عمرہ یا حج پہ جا رہے تھے. اب احرام میں شکار کرنا منع ہے، احرام میں شکار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شکاری جانور تھے نا وہ بالکل سامنے پھرنے لگ گئے. یہ کہاں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گھوڑے دوڑا رہے ہیں، تیر پھینک رہے ہیں، کبھی لگ رہا ہے کبھی نہیں لگ رہا. اللہ تعالیٰ نے شکاری جانور سامنے بھیج دیے. ان کو چاہتے تو ایسے پکڑ لیتے، لیکن چونکہ شکار کرنا منع، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے میں نے ان کو بھیجا تاکہ امتحان لیں تمہارا کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے. کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن چونکہ حکم ہے احرام میں شکار نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا دیکھو کون پکڑتا ہے کون نہیں پکڑتا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. بیٹھے بیٹھے ایک دم کچھ پاپ اپ ہو جائے، ہے نا. یوٹیوب میں سننے گئے تھے نعت، اور وہاں پہ ریکمنڈیشن آ رہی ہے کسی بیکار چیز کی. اب اس پہ نظر پڑ گئی. اگر نفس نہیں بنا ہوا تو کہے گا اچھا دیکھ لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھ لو. اگر ایسا ہو گیا تو پوری طرح فیل، پوری طرح فیل. یہی ہوتا ہے. وہ ریکمنڈیشن شاید آتی ہے اس لیے، وہ اسی لیے شاید آتی ہیں، اللہ اعلم. لیکن کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے تو نہیں ہوتی، رینڈم تو کچھ بھی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں میرے بھائیوں، اور امتحان لے رہے ہیں. مال بھی امتحان، اولاد بھی امتحان. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جان لو تمہارے مال بھی امتحان ہے، تمہاری اولاد بھی امتحان ہے. یہ اولاد امتحان ہے بہت بڑی. اکثر لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے حرام کھاتے ہیں، اکثر لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے بزدل ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں کرتے. فیملی کو لے کے جانا، جی فرائیڈے تو فیملی ڈے، اب یہاں کیسے آئیں؟
ایک دن نکال لیں بھائی، لیکن بس امتحان. مال بہت بڑا فتنہ. لوگ سمجھتے ہیں مال کا نہ ہونا فتنہ ہے بالکل ہے، وہ بھی آزمائش ہے. بہت بالکل مال بہت کم ہو، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال، قریب ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر تک لے جائے انسان کو، اللہ بچائیں. لیکن مال ہونا بھی فتنہ ہے. دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہوتا ہے. خرچ کرتا نہیں کرتا، ہاں کتنا خرچ کرتا ہے، اتنا کرتا ہے کہ اتنا کرتا ہے. اتنا اللہ نے دیا ہوتا ہے، کبھی کبھی بس خرچ کرنے کے معاملے میں اتنے سے ہو جاتے ہیں دل. اچھا خرچ کرنا پڑے گا، اچھا ہاں کوئی غریب، اچھا سوچتا ہوں، بتاتا ہوں، دیکھتا ہوں. سبحان اللہ، ادھر تقاضا ہے ادھر کہ وہ حاضر. یہ ہونا چاہیے رسپانس، حاضر. اگر ہے ظاہری بات، اگر ہے حاضر. میرے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تحقیق کی 3 سال کی تحقیق. کہتے ہیں 3 سال کی تحقیق کرنے کے بعد صحابہ کے واقعات کہتے ہیں جو کم سے کم صحابی خرچ کرتے تھے نا اللہ کے راستے میں، وہ 60% تھا اپنی کمائی کا. 60% سب سے کم. اکثر 80-90%. اکثر تو پتہ نہیں کس کی باتیں ہو رہی ہیں. اکثر کہتے ہیں 80-90%، سب سے کم 60%. اور انہوں نے فرمایا کہ ان کی تحقیق کے مطابق وہ جن کی بات ہو رہی ہے، مجھے ان کا نام نہیں آتا کہ صحابی کی بات انہوں نے کی ہے، میں صرف کوٹ کر رہا ہوں ان کی بات. وہ کہتے ہیں لوگ باقی صحابی ان کو کہا کرتے تھے تو اتنے بخیل کیوں، دل بڑا کرو اپنا، صرف 60% خرچ کرتے ہو. اللہ اکبر. جی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا. ہمیں تو 10-20% بھی بہت بڑا لگتا ہے کہ ہم یقول اہلکت مالا لبدا، یہ ہو جاتا ہمارا حال. میں نے تو بڑا مال دیا. قرآن کہتا ہے نا، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ سمجھتا ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا. بڑے کلیمز کر رہا ہے کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کر دیا. تو مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، سب آزمائش، سب آزمائش. ہمارے لیے نہیں ہے. بائی دا وے میں کسی کو ترغیب نہیں دیتا کہ وہ 60-70% خرچ کر دیں، کیونکہ وہ اور فتنے میں پڑ جائے گا. کیونکہ ایمان اتنے ہیں نا ہمارے بدقسمتی سے، تو پھر وہ اور شکوک شبہات وساوس کا شکار ہو جائے گا. تو لیکن پھر بھی خرچ تو کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، ان کو تو تقاضے آئیں تو ایسے ابھی ختم ہو جائے گا، اگلے مہینے پھر ان کو 2 لاکھ مل جائیں گے تو پھر آ جائے گا. خیر یہ سب آزمائشیں ہیں میرے بھائیوں، سب امتحان ہے دنیا. اور سب سے بڑی تو نہیں کہنا چاہیے، ایک بہت بڑی آزمائش میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے امتحان. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، میں نے تم میں سے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا. شوہر آزمائش بنتا ہے بیوی کے لیے، بیوی آزمائش بنتی ہے شوہر کے لیے، ساس بنتی ہے بہو کے لیے، بہو بنتی ہے ساس کے لیے، بہن بھائی کبھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، ساتھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کامنٹس پاس کر دیے، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس ٹیسٹ میں پاس ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اتصبرون، صبر کرو گے؟ صبر کرو گے؟ سوال پوچھا اللہ نے، صبر کرو گے؟ یعنی یہی اسی طرح پاس ہو گے، صبر کرنا، صبر کرنا. کوئی بات نہیں، آزمائش ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ 1 سنائے میں 2 سناؤں، وہ 4 سنائے میں 8 سناؤں، وہ اینٹ مارے اتنی مشکل سے، میں پتھر اٹھا کے کھینچ کے ماروں. کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے. صبر کرو گے تو یہ آزمائشیں میرے بھائیوں انفرادی بھی آتی ہیں، بحیثیت امت بھی آتی ہیں، اور آ رہی ہیں، اور بہت آ رہی ہیں، بہت آ رہی ہیں، ہے نا. دل دکھ رہا ہے، دل دکھ رہا ہے. دل خون کے آنسو رو رہا ہے.
بہت مشکل آ رہی ہے۔ پہلی بات تو بھائی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں سے اکثر شاید بلائیں ہیں، آزمائشیں نہیں ہیں۔ دو طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک مصیبت آتی ہے جو آزمائش کے طور پہ آتی ہے، اللہ امتحان لیتے ہیں۔ اور ایک مصیبت آتی ہے بلا کے طور پہ، ابتلا کے طور پہ، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن بھرا پڑا اس سے بھی۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ظالموں کو ظالموں کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں، قرآن میں ظالموں کو ظالموں پہ مسلط کر دیتا ہوں۔ جو ظلم کرتا ہے اللہ سے نافرمانی کر کے، یہ ظلم ہے۔ نماز نہ پڑھنا ظلم ہے، بد نظری کرنا ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ بد زبانی کرنا ظلم ہے، غیبت کرنا ظلم ہے، ناانصافی کرنا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ظالموں کو ان پہ مسلط کر دیتا ہوں، ایسے لوگ جو ظلم کرتے۔ اسی لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھائی۔ کیا سکھائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کر دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو بڑا اب تو نقصان ہو جائے گا۔ ہم نے ظلم کر دیا اپنے آپ پہ۔ جتنے گناہ ہم کرتے ہیں وہ سارے اپنی ذات پہ ظلم ہے۔ جب انسان توبہ نہیں کرتا، انسان لگا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بلا کے طور پہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں ان کے اوپر، پھر وہ ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر۔ کسی کو ملامت نہ کریں، ہم اپنی ذات پہ ملامت کریں، آنیسٹ۔ کسی کو ملامت نہ کریں، اپنی ذات کو ملامت کریں۔ اور کسی کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے ہم اپنی ذات کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ لیکن تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار خود ہی ہیں۔ جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے، کسی پہ کوئی پریشان کرتا ہے، کسی پہ کسی بھی قسم کی تکلیف آتی ہے تو دل دکھتا ہے، لیکن اکثر ان میں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مصیبت تم پہ نازل نہیں ہوتی مگر یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم نے خود اس کو انوائٹ کیا کہ آؤ اور میرے اوپر مسلط ہو جاؤ۔ گناہ انسان پہ مصیبتیں لے کے آتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو اس کے پاس تو سب کچھ ہے اور یہ تو عیش کر، یہ تو اتنی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اتنا پھر بھی عیش میں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ بہت خطرے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں بتایا، قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں ہے نا، اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نافرمانی کرتے رہتے ہیں، یہاں کہ وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اذا فرحوا بہا، ایک دم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اچانک ان کو پکڑ لیتا ہوں، اچانک پکڑ لیتا ہوں ان کو۔ یہ بہت ڈر کا مقام ہے کہ کوئی بندہ نافرمانی اللہ کی کرتا رہے اور وہ عیش میں ہو، اچانک پکڑ آ سکتی ہے، اور وہ جب اچانک پکڑ آتی ہے وہ ایسی وہ چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ قرآن ہے سب قرآن زندہ کتاب ہے بھائیوں، 1400 سال پرانی کتاب نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے آئی اب مٹی لگ گئی اس کے اوپر، وہ تو ہم نے لگا دی مٹی اس کے اوپر رکھ کے شیلفز کے اوپر۔ زندہ کتاب ہے، کھولیں میرے اور آپ کے لیے، آج کے حالات کے لیے، ہر حالات کے لیے، ہر زمانے کے لیے زندہ کتاب۔ آج کل جو بھی پریشانی ذاتی، انفرادی، اجتماعی، ان سب کے حل اس قرآن کے اندر موجود ہے، سب کے حل۔ تو دوبارہ واپس جاؤں گا جہاں سے میں بات شروع کی تھی۔ مقصد حیات کیا ہے؟ عبدیت۔ مقصد حیات عبدیت اللہ کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کرنی ہے بس، اور کوئی مقصد نہیں۔ اس کے لیے امتحان آئیں گے، ٹیسٹ ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دیکھو اس مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے بھی، اور یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں
ان کو بھی ٹھیک طریقے سے گزارنے کے لیے دو کام کرو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے میرے اور آپ سے. اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے ساتھ اللہ ہو جائیں گے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت مل جاتی ہے ایسے لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. یہ دونوں چیزوں کے لیے، اس مقصد زندگی حاصل کرنے کے لیے بھی، جیسے میں نے کہا، اس مقصد زندگی حاصل کرنے کے لیے بھی میں نے کہا بہت مشکل ہے. وہ نفس کو سمجھانا، نفس آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. اپنے نفس کو امارہ سے مطمئنہ تک لے کے جانا، یہ تو ایک اسٹرگل آف لائف ٹائم ہے، پوری زندگی کی ایک محنت ہے. لوگ 1 آدھ سال، 6 مہینے، 3 مہینے کہتے ہیں جی میں ٹھیک نہیں ہو رہا، میں تو ایسا، میں ویسا، میرے بھائی، میری بہن، میرے بچے، میری بچی. یہ تو سالوں کا مجاہدہ ہے، سالوں کا. تھک جاتا ہے انسان، تھک جاتا ہے. کبھی اللہ کے سامنے بس اپنے ہاتھ اٹھا کے، یاس نے اب تو ہمت توڑ دی، اب تو یہ کشتی تجھے پہ چھوڑ دی، اب تو ہمت جواب دے دی ہے. یا اللہ آپ سے رحمت کی امید کرتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، بڑی محنت کی. کبھی ایسی حالت آ جاتی ہے انسان کی، ایسی حالت آ جاتی ہے. کوئی وجہ تھی نا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص بھی کہتا تھا کہ احب الصالحین ولست منہم، مجھے نیکوں سے محبت تو بہت ہے، میں نیک نہ بن سکا. انسان کو اپنا آپ چھوٹا ہی لگتا رہتا ہے. کبھی بھی انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں بڑا نیک بن گیا. اگر واقعی میں مخلص ہے اپنی ذات کے ساتھ، جو سمجھ رہا ہے نا میں بڑا نیکوکار، یہ شیطان اور نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے اس کے ساتھ. یہ شخص تکبر کا شکار ہو چکا ہے شاید غالباً، جو سب سے بڑا روحانی مرض ہے شرک کے بعد. تکبر، ایروگنس. تو یہ ساری عمر کا مجاہدہ ہے. اس کے لیے بھی مدد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور یہ جو آزمائشیں آئیں گی تمہاری زندگی کے اندر، بحیثیت فرد اور بحیثیت امت، بحیثیت ایک اجتماعی، اس میں بھی مدد حاصل کرو اللہ سے صبر سے اور نماز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اب یہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے طالب علمانہ کہ بھئی مدد حاصل کر رہے صبر اور نماز کے ساتھ، نماز تو خود مشکل، تو مشکل چیز کو مشکل چیز سے کیسے ہم حاصل کریں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نماز بڑی مشکل چیز ہے. انہا لکبیرہ، بہت بڑی چیز ہے، بھاری لگتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو آسان بنانے کا ایک گر بتاتا ہوں. وہ یہ خشوع پیدا کرو دل کے اندر. الا علی الخاشعین، دل میں خشوع جس کے ہوگا اس کے لیے نماز بھاری نہیں ہے. کون لوگ ہیں خشوع والے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا آگے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ ان کی رب سے اپنے ملاقات ہونے والی ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. یہ خشوع والے لوگ ہر وقت اللہ کا استحضار رکھتے ہیں. ان کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے، اور جن کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے ان کے لیے سب آسان ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے مدد حاصل کرو اللہ کی، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ کا حکم آ رہا ہے کس سے؟ ایمان والوں سے. اے ایمان والو، یہ مت لڑانا، اس کو مت لڑانا. ویسے یہ بھی لڑائی جا سکتی ہے، لیکن ایمان تو ہوتا ہی بالغیب ہے. سمعنا و اطعنا ہوتا ہے، سنا اور مان لیا، یہ ہوتا ہے ایمان. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو مدد حاصل کرو صبر سے، پہلے صبر پھر نماز، ان دونوں چیزوں سے. جو اس پہ جم جائے گا اس کو اس ابدیت پہ آنے میں بھی مدد ملے گی، اور یہ جو فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں انفرادی اجتماعی، ان سے بھی نکل آؤ گے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت مل جائے گی، اور اس کے ساتھ اللہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ تو سب کچھ ہوتا ہے.
وہ تو سب کچھ ہوتا ہے، جس کا اللہ اس کا سب کچھ. وہ قصہ ہے نا کس کا، ہارون رشید کا غالباً، کہ یا کسی اور کا، کہ اس کی بیویاں تھیں، شاید کسی اور کا، تو اس میں ایک بہت پسند تھی، باقی جلتی تھی اس سے، حسد کرتی تھی. کہ کیوں؟ تو ایک دن اس نے سب کو بلا لیا، اس نے باکسز رکھے، بڑے بڑے صندوق، اور اس نے کہا کہ اس میں ہیرے ہیں، موتی ہیں، جواہر ہیں، تو جو ہاتھ اس کے اوپر رکھ دے وہ اس کا. تو وہ جو باقی بیویاں تھیں نا، وہ جا کے جلدی سے بھاگ کے ایک نے اس پہ ہاتھ رکھا، اس نے اس پہ رکھا، اس نے اس پہ رکھا. یہ جو بیوی اس کو پسند تھی نا، اس نے آ کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ صندوق، اس کے اندر اتنا مال دولت ہے، یہ بے وقوف دیکھو ابھی بھی چاپلوس، عقل ہی نہیں ہے اس کو، موقع ملا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں جا کے صندوق پہ ہاتھ رکھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے دیکھا نہیں کہ میں نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور آپ نے کہا جس پر ہاتھ رکھو گے وہ اس کا، تو اگر آپ میرے ہو جائیں گے میرا تو سب کچھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت ملتی ہے اس بندے کو. جس کے ساتھ اللہ ہو جاتے ہیں پھر سب آسان، یہ سارے مراحل بھی آسان، یہ دنیا کی جو آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں آ رہی ہیں یہ بھی آسان. لیکن اس سے پہلے یہ کرنا پڑے گا. یہی دو چیزیں ہی کیوں، نماز اور صبر، یہ بہت جامعیت ہے ان کے اندر، بہت ایک کمپریہنسو قسم کی اس کے اندر سولوشن ہے. اب اس کی تفصیل میں جانے بیٹھ گئے تو پھر تو یہیں بیٹھے رہیں گے ساری رات. لیکن بس یہ جان لیں کہ یہ بہت کمپریہنسو، بہت جامع قسم کے سولوشنز ہیں یہ دونوں، صبر بھی اور نماز بھی. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر بہت گہری چیز ہے اصل میں. صبر مختلف طرح کے ہوتے ہیں. ایک صبر ہوتا ہے کہ کوئی بلا آ گئی، مصیبت آ گئی، اور انسان سوچے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اوور ریاکٹ نہ کرے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا، قریبی کا، والد کا، بیوی کا، شوہر کا، بچے کا، یا کوئی اور، تو انسان اوور ریاکٹ نہ کرے، شریعت کی حدود کے اندر رکھے. یہ نہیں غم ہی نہ کرے، لیکن شریعت کی حدود کے اندر رکھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا ان کی گود میں انتقال ہوا جبکہ وہ 16 مہینے کے تھے. اب سوچیں 1 سال 4 مہینے کا چھوٹا سا بچہ گود میں انتقال کر جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. جگر کا ٹکڑا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نے کہا انت یا رسول اللہ، یعنی آپ بھی روتے ہیں، ہمیں صبر کی تلقین کرتے رہے، آج آپ رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یا ابن عوف انہا رحمہ، یہ میرا دل نرم ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ دل نرم ہے، اس سے آنسو آئے ہیں، کہ میں کوئی چیخ چلا تو نہیں رہا. آنسو تو بڑی فطری چیز ہے، غمگین ہوں میں. اور پھر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. پھر انہوں نے کہا کہ ان العین تدمع وان القلب یحزن، کہ آنکھیں تو بہہ رہی ہیں اور دل بڑا اداس ہے. وما نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن کوئی ہم ایسی بات نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہوگا. بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے کہا کہ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کہ ابراہیم تمہاری جدائی پہ دل بڑا اداس، دل بہت اداس. یہ ہے صبر علی البلا. کوئی مصیبت پہ صبر، کنٹرول، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، ہائے ہائے نہیں کرنا، گریبان نہیں پھاڑنا، گالوں پہ ہاتھ نہیں مارنے جیسے کرتی ہیں کچھ عورتیں، جاہلیت والی رسمیں ہیں ساری. صبر علی البلا. ایک ہوتا ہے صبر علی المعصیہ. کیا بات کر رہے ہیں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ جتنی مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں ارد گرد، صبر کرو، اللہ کی مدد ملے گی. ان اللہ مع الصابرین،
اللہ تعالیٰ کی معیت مل جائے گی ان لوگوں کو، ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اللہ یہ گر بتا رہے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ خود ہی. معصیت پہ صبر. نفس کہہ رہا ہے دیکھو بالی ووڈ دیکھو، ہالی ووڈ دیکھو، یہ بھی دیکھو اور وہ بھی دیکھو، ہے نا. نفس امارہ ہے، اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے صبر. صبر صبر تکلیف پہ ہوتا ہے. صبر تکلیف پہ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف برداشت کرو. کچھ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اس سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نظر نیچی رکھو، تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. لاکھوں نے کروڑوں نے کیا، تو میں کون ہوں جو کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. ہماری ہمت ہی کم ہے اندر کی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے کانسیکوینسز. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے ہیں. ہم بلاؤں کو اپنی طرف انوائٹ کر رہے ہیں. ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. ہاتھوں سے بلا رہے ہیں، مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہیں. اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو تکلیف ہوگی، برداشت کرو. نہیں دیکھنا. نفس سے لڑنا چاہیے. کیا ملے گا اس کو دیکھ کے مجھے؟ کوئی خاتون گزر رہی ہے راستے سے، کیا ملے گا مجھے؟ کیا میرے پاس آ جائے گی؟ نہیں. تو پھر کیا ملے گا؟ ابھی یہ یہاں سے چلی جائے گی، گاڑی میں بیٹھے گی، نظروں سے اوجھل ہو جائے گی. اتنی سی دیر کے لیے میں نے اپنی آخرت تباہ کر دی. بے وقوف. لڑے اپنے نفس سے. بے وقوف. اتنے بے وقوف ہو. قبر کی عذاب کو دعوت دے دی، آخرت کے عذاب کو دعوت دے دی، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے دی، دنیا میں مصیبتوں بلاؤں کو دعوت دے دی، ایک اتنے سے 10 سیکنڈ کے مزے کے لیے. اس سے بڑا بے وقوف کون؟ لڑنا چاہیے اپنے نفس کے ساتھ، سمجھانا چاہیے. سمجھ جائے گا اگر عقل مند ہے تو. اب عقل مند ہی نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ ورنہ بے وقوفی ہے. اس سے بڑی کیا بے وقوفی ہوگی؟ بس تکلیف ہوگی. نیچے عادت ہے نا پڑی ہوئی دیکھنے کی، ادھر ادھر بغیر کوئی کنٹرول نہیں. تکلیف ہوگی لیکن برداشت کریں، ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کی معیت آئے گی. ان اللہ مع الصابرین. یہ بھی صبر ہے. صبر علی المعصیہ. اور معصیت تو میں نے بتایا بہت ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ہم سمجھتے ہیں صرف 1 2 4 5 ہمیں آتے ہیں، یہ گناہ. لوگوں کے دل دکھانا سب سے بڑی معصیت ہے. بڑی معصیتوں میں سے ایک. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان ہے ہی وہ جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے. مسلمان کی تعریف ہی اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم ادھر بھی تکلیف، ادھر بھی تکلیف، ادھر تانے، ادھر چیخ پکار، ادھر کچھ کہہ دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو کچھ کر دیا. ہر طرف یہ ہو رہا ہے. داڑھی اتنی بڑی ہے، ٹوپی پہنتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، ماشاءاللہ حجاب کر رہے ہیں، نقاب کر رہے ہیں، اور زبان قابو نہیں ہے. وہ معصیت ہی نہیں سمجھ رہے. بیٹھ کے غیبتیں کیے جا رہے ہیں. 2 لوگ بیٹھتے ہیں، تیسری کی بات، 3 لوگ بیٹھتے ہیں، چوتھے کی بات. اس کو معصیت ہی نہیں سمجھ رہے. عام ہے، یہ ابتلا ہے، اس میں بلوا ہے بالکل ہی. ہر محفل غیبت سے بھرپور. مصیبتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ حرام کما رہے ہیں، خیانت ہو رہی ہے. میں نے اپنی گاڑی بیچنی ہے، میں بتاؤں گا ہی نہیں آپ کو کہ اس میں ہے خرابی کیا ہے، کیونکہ 1000 روپیہ کم ہو جائیں گے. اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہے. میں نے تو اس کو ایسا چکر دیا کہ بس محفلوں میں آ کے خوشی خوشی بتاتے ہیں کہ کیسے میں نے ایسے چکر دیا کہ مجھے جو ہے نا 10,000 کی میں نے بیچ دی، وہ تو 8,000 کی بھی نہیں تھی. خوش ہو کے بتا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے معصیت ہی نہیں سمجھ رہے اس کو. جبکہ یہ تو بہت، آپ اس طرح آپ اگر آپ کو کوئی بیچے تو آپ کو پسند آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ کیوں بھائیو؟ آئے گا پسند؟ نہیں آئے گا نا. لیکن خود کر رہے ہیں. اس کو پتہ کیا کہتے ہیں عربی زبان کے؟ اس کے عربی زبان میں کہتے ہیں تطفیف. کہ خود لو تو پورا لو، جب دو تو کم دو.
اور سورۃ التطفیف 30ویں جز کے اندر شاید سب کو آتی ہو، نہیں آتی تو پڑھ لیں. ویل للمطففین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تباہی، بربادی، ہلاکت ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے. ویل، اور کچھ کے نزدیک یہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. اعوذ باللہ. کون ہے یہ لوگ؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں، خسارہ کرتے ہیں، کم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو عقل نہیں ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. لیوم عظیم، ایک بہت بڑا دن ہے وہ. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. ڈرتے نہیں ہیں اس دن سے؟ کیسے کرتے ہیں؟ معصیت ہی نہیں سمجھتے، جبکہ اتنی سخت تنبیہ ہے. اسی لیے بلائیں آ رہی ہیں بھائیوں، اسی لیے آزمائشیں آ رہی ہیں، ذاتی، انفرادی، اجتماعی. ایک لسٹ ہے. ہماری شادیاں دیکھ لیں، سبحان اللہ، شادی اللہ نے سب سے آسان چیز بنائی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے جتنے کرنے والے کام ہیں شاید شادی سب سے آسان ہے. ایجاب قبول کچھ بھی نہیں ہے. قاضی جو ہے نکاح خواہ بیٹھ کے کرتا ہے قبول ہے، وہ کہتا ہے قبول، میں نے قبول کیا. 4 لفظ منہ سے نکالے، عربی بولیں گے تو 1 لفظ، ختم، نکاح ہو گیا. تکلیف اتنی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا مہر دینا پڑتا ہے نا. چھوٹے چھوٹے دل ہیں نا ہمارے، کنجوس، مکھی چوس، تو مہر ایسے ڈاؤن ہو جائیں گے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، شوگر ڈاؤن ہو جائے گی کہ جی مہر دینا پڑے گا. لیکن یہ بھی ایمان کی کمی کی نشانی. بس اس طرح سے نکاح ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں نکاح کتنی مصیبت بن چکی ہے. کتنی عجیب بات ہے. کہیں نا کہ بھائی مسجد بن رہی ہے، مسجد میں دے دیں. اچھا، سوچتا ہوں، کرتا ہوں، ہاں اچھا چلیں ٹھیک ہے، میری طرف سے 100 درہم رکھ لیں جی. اور یہی صاحب اپنی بیٹے کی شادی کریں گے اور اس شادی کے اندر جو ہے نا وہ 50,000 درہم کا ہال بک کریں گے. جی اتنی مشکل ہوگی یہ شادی. کیوں آج بھی جاہلیت کی طرح لڑکی پیدا ہوتی ہے تو چہرے اتر جاتے ہیں؟ کیوں بھائیو؟ کوئی مصیبت آ گئی کیا؟ وہ تو اللہ کی رحمت ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ باپ کو ہوتا ہے کہ ہاں 20 سال بعد مجھے 2 کروڑ روپیہ جو ہے نا سیونگ چاہیے مجھے، کیونکہ بیٹی کی شادی کرنی ہے. دوسری پیدا ہو گئی تو 2 کروڑ ہو گئے، 4 کروڑ. تیسری پیدا ہو گئی تو 6 کروڑ ہو گئے. چوتھی ہو گئی تو بس ہارٹ ہی فیل ہو جائے گا. اب اس کی اتنی انویسٹمنٹ کہاں سے میں سیونگ کروں؟ اب اس کو میں پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، اور ایک دن شادی ہوگی یہ تو چلی جائے گی، تو میری انویسٹمنٹ تو سب گئی. اور لڑکا پیدا ہوگا تو اب میں اس کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، پڑھاؤں گا، اور پھر بوڑھا ہوں گا تو یہ مجھے کھلائے گا. یہ انویسٹمنٹ، یہ زبردست انویسٹمنٹ ہے نا. اس لیے چہرے اترتے ہیں. اگر حجاب قبول ہوتا، کبھی سوچتا یہ بندہ ایک چھوارا کھلا دو بس سب کو، یار ختم ہو گئی بات. یہ ہے مسنون نکاح. یہ مسنون نکاح. نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی ہالز، نہ کوئی کچھ بھی. 4 لوگوں کو جمع کیا، 10 کو جمع کیا، حجاب قبول ہوا، وہ گواہ بن گئے، ختم ہو گئی بات. سب کو چھوارے کھلا دو، کھجوریں کھلا دو، ختم. اتنا آسان ہے. اس کو کوئی گناہ معصیت ہی نہیں سمجھتا. اس مصیبت کو کوئی معصیت ہی نہیں سمجھتا. علم کوئی بھی نہیں سمجھتا. اچھے خاصے دیندار لوگ نہیں سمجھتے. ہمارے کتنے بچیوں کی شادی ہوئی، بچوں کی شادیاں ہوئیں اپنے قریبیوں کی، حجاب قبول، تھوڑی سی کھجوریں، ختم. جاؤ عیش کرو بھائی، شادی ہو گئی، ہے نا. سبحان. لڑکے کی پیدائش پہ ہو رہا ہے، خیر وہ بھی اس کا مسئلہ نہیں ہے باپ کا، اس کا مسئلہ، وہ کھلائے گا ولیمہ، خود کمائے گا، خود کھلائے گا. مجھے کیا ہے؟ میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کی شادی ہوگی تو خود ہی مہر دے گا، خود ہی ولیمہ کھلائے گا. میں تو ٹینشن فری ہوں. اصل میں مجھے کیا ٹینشن؟ بیٹی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حجاب قبول بالکل کچھ بھی نہیں. ہاں کچھ شاید چھوارے خریدنے پڑیں گے، کچھ کھجوریں خریدنی پڑیں گی کھلانے کے لیے. یہ میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا میں کچھ سیونگ کر لوں کھجوریں خریدنے کے لیے. اتنا آسان ہے یار، لیکن اس کو معصیت ہی نہیں سمجھا جا رہا. اچھے خاصے دیندار لوگ نہیں کر رہے اس کو. ایک لسٹ ہے.
بلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، لوگ ہمارے اوپر آزمائش بن گئے، ارد گرد کے لوگ آزمائش بن گئے، بحیثیت امت دوسرے آزمائش بن گئے. اور ہم پریشان ہیں، آج دل دکھ رہے ہیں ہمارے. کیا کریں؟ گناہوں سے توبہ کریں، صبر علی المعصیہ کریں. نکلنا پڑے گا، اس سے نکلنا پڑے گا، اس سے نکلنا پڑے گا. ایک لسٹ ہے، میں نے تو 2-4 نام لیے ہیں. معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ ایک لسٹ ہے. بیٹے کی شادی پوچھا، بیٹے کی شادی پہ نہیں پوچھا جاتا، بیٹی تو دور کی بات. زبردستی شادی کر دیتے ہیں بیٹیوں کی، بہت بڑا گناہ ہے. وراثت میں حصہ نہیں دیتے بیٹیوں کو، اس پہ تو ایسی پکڑ ہو جائے گی خدا نہ خواستہ کہ اللہ کی پناہ، اللہ یہ کہ اس کے حق نہ دے دی اور معافی نہ مانگی اس سے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اتنی مال کی محبت آ گئی کہ تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو. کسی نے ابھی ریسنٹلی بتایا کہ جی کہ کسی کا انتقال ہوا تو اس کی بیٹی نے اپنے بھائی سے کہا کہ والد صاحب کی وراثت میں میرا بھی تو حق ہے، تم کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ تو کہتے ہیں اس نے بڑے بادلے ناخواستہ دے تو دیا، لیکن اس سے زمر بھر کے لیے قطع تعلقی کر لی کہ تم نے سوچا ہی کیسے کہ تم مطالبہ کرو وراثت کا. استغفر اللہ. وراثت کا مال نہ بھی دینا کبیرہ گناہ، قطع تعلقی اس سے بھی کبیرہ گناہ. یہ معاشرے میں ہمارے عام ہو رہا ہے، کتنا کچھ ہو رہا ہے. پھر مصیبتیں نہیں آئیں گی بھائیوں تو کیا آئے گا؟ پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا. ہم بیمار بھی ہوتے تو کہتے کسی نے کچھ کر دیا. اللہ کے بنا کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے خود اپنی ذات پہ بہت کچھ کر دیا. ہم نے خود جادو منتر پڑھ کے نا اپنے اوپر پھونک دیے ہیں. اس سے حفاظت اڑ جاتی ہے نا اللہ کی. جب حفاظت اڑ جاتی ہے اللہ کی تو پھر تو شیاطین آ کے کریں گے اس طرح کے سارے سفلی اعمال. لیکن اس کا علاج جو ہے وہ تسبیح پکڑ کے اور کچھ دم درود کر کے پھونکنا نہیں ہے. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ توبہ نہیں کریں گے، صبر المعصیت کر کے اس مشکل سے اس سے نہیں نکلیں گے. کچھ نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا. ایک گولی لے کے ایک شیر کو مارے، کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ گولی پکڑی، پستول کی گولی، اور وہ شیر آ رہا ہے، اس کو کھینچ کے ماری، کیا ہوگا؟ آپ کی خیر نہیں ہے نا. وہ شیر نے ایسے گولی کیچ کرنی ہے اور پھر آپ کے اوپر چڑھائی کرنی ہے. ایسے ہی ہوگا نا. اسی کو بندوق پہ رکھ کے ماریں گے تو بس پھر بچ جائیں گے. تو گولیاں مار رہے ہیں، یہ تعویذ، وہ گنڈے، وہ فلاں، یہ وہ ہاتھ میں رکھ کر. ارے میرے بھائی اس کو گن میں لوڈ کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، تب شیاطین کو مارو گے. اللہ سے تعلق ہے کوئی نہیں. گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور تسبیح ایسے پھیر رہے ہیں. کیا فائدہ ہے اس تسبیح پھیرنے کا؟ کچھ پڑھنے کو بتاتے، پڑھنے کو کیا بتائیں؟ میں دن میں اتنی دفعہ یہ پڑھتا ہوں، اتنی دفعہ یہ پڑھتا ہوں، اتنی دفعہ یہ پڑھتا ہوں. زبان سے گالیاں دے رہے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کر رہے، شرکیہ چیزیں کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. کچھ پڑھنے کو دے دیں جی، یہ عام ہے. کیا پڑھنے کو دوں آپ کو میرے بھائی؟ کیا کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس پڑھنے سے. اب تہجد بھی پڑھنے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ گناہ نہیں چھوڑیں گے. صبر المعصیت نہیں ہوگی، اللہ کی مائیت ہی نہیں آئے گی. صبر المعصیت ضروری ہے. برداشت کریں، تھوڑا نکلیں، ہمت کریں اور ان گناہوں سے نکلیں جو ہمارے اندر خواستیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو بھی بری چیزیں ہمارے اندر. اور دوسرا صبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر بھی صبر. فجر پہ اٹھ کے دل چاہ رہا ہے سو جاؤں تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ اور، ہے نا، تکلیف ہو رہی ہے بستر سے نکلنے میں. لیکن وہی صبر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف پہ صبر، نکالیں اپنے آپ کو، برداشت کریں تکلیف، کوئی بات نہیں ہے. اطاعت پہ
اس تکلیف کو برداشت کریں. تو 3 طرح کے صبر بتائیں، بھلا پر، معصیت پر اور اطاعت کے اوپر. اور ایک اور صبر بھی ہوتا ہے قرآن کے اندر، صبر کا لفظ ایک اور چیز پہ بھی استعمال ہوا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ صبر ہوتا ہے ثابت قدمی. بہت جگہ قرآن کے اندر صبر بے معنی ثابت قدمی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثابت قدم رہنے کی، ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی نصیحت کرتے رہنا. جمے رہنا بھائیو، جمے رہنا. گرنا نہیں، شیطان سے مقابلہ ہے، گرنا مت، کھڑے رہنا. آپ مجھے کہیں دیکھو شیطان سے مقابلہ، گرنا مت، کھڑے رہنا. ایک دوسرے کو بتاتے رہیں، ثابت قدم رہنا. اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آ رہی ہیں نا، ہم کہتے رہیں دیکھو گرنا نہیں، گرنا نہیں، ثابت قدم رہنا. اللہ کی معیت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی معیت ہے. ان اللہ مع الصابرین. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی استعانت، مدد صبر کے ساتھ. میں نے 4 قسم کے صبر بتائے. اور دوسری چیز استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے. بہت مشکل ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بڑی مشکل چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خشوع والوں کے لیے نہیں ہے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان کے لیے مشکل نہیں ہے جن کو پتہ ہے کہ موت آ رہی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ان کے لیے تو نماز، سبحان اللہ. خواتین ہوتی ہیں، ان کے کچھ ایام ہوتے ہیں ان میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں ہر ماہ. جن کی دل کی کیفیت ایسے ہوتی ہے، ان کے لیے وہ دن گزارنے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی. بہت مشکل ہوتا ہے ان کے، ہر اس بندے کے لیے جس کے اوپر کسی نہ کسی قسم کی مشکل آ جائے. نماز، اللہ سے تعلق. کیسی نماز؟ جیسے میری ماں نماز ہے ایسی نہیں، وہ خشوع والی نماز، وہ تعلق مع اللہ والی نماز، وہ اللہ اکبر کہہ کر دنیا اور ما فیہا سے کٹ جانے والی نماز. یہ ہے استعانت والی نماز. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد طلب کرو نماز کے ساتھ، نماز کے ساتھ. کیا اللہ کا کرم ہے، 5 نمازیں دی اللہ نے روزانہ میں، 1 2 3 4 5. کتنا احسان ہے، تحفہ ہے. آپ کو پتہ ہے، پتہ ہے نا ہم سب کو. نماز کدھر فرض ہوئی تھی؟ معراج پر. اللہ تعالیٰ نے امت کو تحفہ بھیجا تھا اپنے حبیب کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے اپنی امت کو تحفہ دیجیے میری طرف سے. پہلے کہا 50 نمازیں. 50. سوچتا ہوں میں کبھی کبھی 50 سے یہی کرتے رہتے بس سب کچھ ہے نا. 50 ابھی نماز، ابھی نماز، دن میں 50. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا، پلاننگ تھی. اللہ کو بھی پتہ تھا کیا ہونے والا ہے. خیر، لانگ سٹوری شارٹ، مختصراً بات یہ کہ 5 کر دیں پھر اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ دیکھو میرے جو میں کہتا ہوں میں بدلتا نہیں ہوں. تمہاری امت جو ہے وہ 5 پڑھے گی لیکن اجر ان کو 50 کا ملے گا، اجر 50 کا ملے گا. یہ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے یہاں 50 لکھی جا رہی ہیں. 50 پریئرز ایوری ڈے. اللہ اکبر. قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا اور کروڑوں نمازیں نکل آئیں. اللہ کرے. بندہ سوچے گا یہ کدھر سے آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو روزانہ 50 پڑھتے تھے، 2 دن میں 100 ہے نا. 2 دن میں 100، 20 دن میں 1000 ہو جائیں گی. تو 1 مہینے میں ہی 1000 سے زیادہ نمازیں پڑھ لی انسان نے. سال سے ملٹیپلائی کر لیں، کسی کو اللہ نے 70-80 سال کی عمر دے دی، او کیا ذخیرہ ہوگا اس کے پاس، کیا ذخیرہ ہوگا. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا، اچھا نمازوں کا حساب کرو. اس کے پہلا سوال حساب کتاب. نمازیں کتنی چھوٹیں، کتنی پڑھی، کیا ہوا.
کہ نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کی چیز ہے میرے بھائیوں، جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. اللہ تحفہ دے رہے ہیں، ہم جھٹلا رہے ہیں. جو بندہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا وہ جھٹلا رہا ہے، وہ کہتا مجھے نہیں چاہیے اللہ آپ کا تحفہ. عجیب بات. سبحان اللہ. اللہ کی مدد اسی لیے نہیں آ رہی نا، استعینوا بالصبر والصلاۃ. جو بندہ فجر پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. جو فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. بس یہ بندہ میری حفاظت میں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے سے اللہ کی ذمہ داری کے بارے میں خیانت مت کرنا. یعنی اللہ کی ذمہ داری میں ہے نا یہ بندہ. اب اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کی نا تو دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں خیانت کر رہے ہو. اب تمہاری خیر نہیں ہے کہ تم نے ایک ایسے بندے کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، پنگا لیا ہے ہماری زبان میں، جس نے فجر پڑھی ہوئی ہے، جو اللہ کی ذمہ داری میں ہے. بچ کے نہیں جا سکتے تم. ایسے مت کرنا. سبحان اللہ. ہم سو رہے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اور جیسے پڑھ رہے ہیں ہم، جیسے سب سے لیسٹ پرائرٹی ہمارے لیے نماز ہے. جلدی سے نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر چلتے ہیں کھانے پہ. کھانا ہمارے لیے اتنا بڑا اور نماز ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. سیریسلی نماز، کھانا سب سے کم پرائرٹی ہونا چاہیے میرے نزدیک. کچھ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں. جلدی سے کھا لو یار، جلدی سے کھا لو. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کھانے کے لیے تو زندہ ہے. کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. جلدی سے کھا لو جتنی ضرورت ہے، جو کمر کو سیدھا رکھ سکے، کمزوری نہ ہو. چلو پھر نماز تو آرام سے پڑھنی چاہیے، اس پر ڈوب جانا چاہیے انسان کو، ڈوب جانا چاہیے. اسے تکلیف ہوگی شروع میں، لیکن میرے اپنے آپ کو سمجھائیں. نفس تھوڑا چیخے گا، چلائے گا، جس کو عادت نہیں ہے. اور بڑی عجیب بات ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ بدعت کہاں سے آئی ہے امت. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے. بلکہ اگر کوئی نماز نہ پڑھا ہوتا تو پتہ چل جاتا تھا یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ نماز نہیں پڑھتا. ڈفرینشیٹر جو فرق کرنے والی چیز تھی وہ تھی ہی نماز. اسی لیے منافق، چونکہ منافق کون ہوتے تھے؟ جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے میں مسلمان ہوں، لیکن اصل میں نہیں ہوتے تھے. تو وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، مسجد میں آ کے پڑھتے تھے. اور میرے پیارے بھائیوں، مرد کی نماز تو ہوتی ہی مسجد میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پہ قربان جائیں ان کی رحمت پہ. رحمت للعالمین تھے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور ان کی سیرت پڑھ کے دیکھے کیسے ایک بدو آیا دیہاتی شخص مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا. سوچیں، جانتے پوچھتے، یہ نہیں غلطی سے نکل گیا، جانتے پوچھتے کونے پیشاب کا تقاضا ہوا ہے، کونے بیٹھ کے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ہم جس کے لیے ہم لاکھوں روپے، ہزاروں درہم خرچ کر کے جاتے ہیں کہ زیارت کر لیں گے مسجد نبوی میں، کچھ نمازیں پڑھائیں گے. ہاں، کتنی تقدس والی جگہ ہے نا ہم سب کے لیے، مقدس جگہ. وہ آ کے اس میں پیشاب کر رہے ہیں مسجد کے اندر. صحابہ کو بڑا غصہ آیا، کیا کر رہے ہیں؟ لیکن نبی کریم علیہ السلام کرنے دو. اف، آج خدا نہ خواستہ ہوئے کر دے تو اس کی ایک بوٹی نہیں ملے گی، ہے نا. سارے اس کے اوپر پڑ جائیں گے اور پتہ نہیں وہ بچ کے زندہ سلامت تو نہیں جائے گا. نبی کریم علیہ السلام کی رحمت تھی، کرنے دو. اور حکمت بھی تھی عجیب. اس کے پیچھے پڑو گے کھڑا ہو جائے گا، پیشاب رکے گا کوئی؟ ساری مسجد گندی کرے گا. کرنے دو وہیں پہ اس کو. جب کر دی تو صحابہ کو کہا اچھا لاؤ، چلو تھوڑی زمین یہاں سے کھود کے مٹی باہر پھینک دو، پانی کا ڈول لاؤ بہا دو، ختم ہو گئی بات، گل مک گئی. پنجابی ہے نا. اور اس کو بلایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو تسبیح کی جگہ ہے، تحلیل کی جگہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عبادت کی جگہ ہے. بس بات ختم. بندہ اتنا امپریس ہوا
جا کر اپنی قوم کو خیر مسلمان تھا وہ، تو اپنی قوم کو جا کے بتایا کہ کتنا عجیب بہترین آدمی کو میں مل کے آیا ہوں، اتنا شفیق، اتنا رحیم. یہ ہے رحمت ان کی. مسجد میں پیشاب کرنے والے کو بھی پیار محبت سمجھا کے بیٹھ دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دفعہ کہ میرا دل چاہتا ہے، سنے غور سے، سو رہا ہے وہ جاگ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ جب نماز جماعت کی کھڑی ہو جائے نا مسجد میں، تو میں وقت آ جائے تو میں کسی اور کو امام بنا دوں یہاں پر، اور میں کچھ اپنے خدام کے ساتھ کچھ نوجوانوں کے ساتھ نکلوں اور گھر گھر جا کے دیکھوں کہ کون مرد مسجد میں اس وقت نہیں آیا، اور میں ان سب کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان سب کے گھروں کو آگ لگا دوں، کون نہیں آیا مسجد میں اس وقت. کہاں اتنی رحمت، کہاں اتنی ناراضگی. اس لیے کیونکہ بات اتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، یہی کامیابی ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف. اور ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا پرواہ. کتنی سخت تکبر ہے اللہ کے آگے، کتنا سخت تکبر ہے. اللہ تعالیٰ کو کی بات ہی نہیں سن رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ کی طرف سے مؤذن اللہ کا براڈ کاسٹر ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ آ جاؤ، اور نہیں لوگ جاتے ہیں. اسی لیے ناراضگی ہے. میرا دل چاہتا ہے میں آگ لگا دوں سب کے گھروں میں جو نماز کے لیے نہیں آتے مسجد میں. تقریباً واجب ہے مسجد میں نماز پڑھنا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. چلے کچھ لوگ مسلح ہوتے ہیں آفیسز میں، وہ مسجد نہیں ہوتی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تقریباً واجب ہے. بھائیو مسجد میں نماز پڑھا کرو یار، مسجد میں پڑھا کرو. فجر کسی کی نہ چھوٹے مسجد سے، کسی کی نہ چھوٹے مسجد سے. 5 نماز، 4 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 5 کی 5 مسجد میں مردوں کے لیے، 5 کی 5. صبح اٹھو مسجد جاؤ، کیا برکت کا وقت ہے. مردوں کے لیے کامل نماز ہوتی مسجد میں ہے، ورنہ نامکمل ہوتی ہے نماز. اور اس کے اندر ایک عجیب حکمت ہے. ٹائم بہت ہو گیا، لیکن عجیب یہ اجتماعیت کی طرف ایک دعوت ہے، اجتماعیت کی طرف دعوت ہے. جائیں گے سارے مسجد جائیں گے، میں آپ سے ملوں گا، مجھ سے ملیں گے. کل کو آپ خدا نخواستہ نہیں آئے، دوسرے دن نہیں آئے تو میں پریشان ہو جاؤں گا، کدھر ہے حامد، کدھر ہے محمد، کدھر ہے یونس، کہاں گیا. پھر مجھے پتہ چلے گا او وہ تو بیمار ہے، اسے کووڈ ہو گیا ہے. میں پریشان ہو جاؤں گا. میں اس کے لیے کچھ دیکھ بھال کا انتظام کروں گا، اس کے لیے کھانا بھیجوں گا، کچھ کروں گا، اوپر اس کے لیے دوائی کا اہتمام کروں گا. یہ ہے اسلام، اجتماعیت، خیال، محبت، پیار، نہ کہ نفرتیں، نہ کہ خیانت، نہ کہ دھوکہ، نہ کہ تکلیف. اس کے اندر اتنی حکمت ہے اجتماعیت کے اندر، باجماعت نماز کے اندر اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان مومن بھائی بھائی ہیں، خیال کرتے ہیں. کرجل واحد، ایک شخص کی طرح ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ. آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، سر میں تکلیف ہوتی ہے سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے مسلمانوں کی مثال. آپ کو تکلیف ہوگی، میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے بہن بھائیوں کو کہیں تکلیف ہو رہی ہے، میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، میرا دل دکھ رہا ہے. میں دعا کو ان کے لیے، مجھے فکر ہے کیا کریں. اور پھر یہی سمجھ میں آتا ہے کہیں کہ ایک تو صبر کرو، ثابت قدم رہو، اور گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو. اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں گناہ کر کر کے. ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ کی وجہ سے اس پورے شہر کے اوپر بلا آ جائے اور سب کو تکلیف ہو جائے. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، تکلیف میں سارے چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں اور سب لوگ اس سے نفع پاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. تو بھائیو نماز، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد طلب کرو نماز کے ساتھ.
مرد حضرات مسجد میں پڑھا کریں بھائیوں، مسجد میں کوئی ایک نماز مسجد سے یا جماعت سے نہ چھوٹے. مصلی ہو، مسجد ہو، آپ کے آفس کی جگہ ہو، کہیں بھی ہو، مزدور لوگ ہیں، مزدور لوگ آپس میں کام پہ 2-4 جمع ہو جائے، کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، مزدور ہیں، لیکن 4-5 جمع ہو کے جماعت کر لیں. مجھے پتہ ہے بیچارے بہت محنت کا کام کرتے ہیں، صبح 7 بجے سے لے کر 5 بجے تک مسلسل، گرمی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کرتے ہیں. اپنی اپنی انفرادی بجائے 4-5 جمع ہو جائے کہ چلو لنچ ٹائم میں سب نماز پہلے پڑھ لیں پھر کھانا کھا لیں گے. جماعت کا اہتمام پلیز. نامکمل ہے نماز مرد کی جماعت کے بغیر. کل ساری مسجدیں صبح بھر جائیں، کم از کم میں تو آ جاؤں نا. پہلے اگر 10 لوگ تھے تو میرے آنے سے 11 تو ہو جائیں. اسی طرح 11-12 ہوں گے، 12-15 ہوں گے، 15-20 ہوں گے. بھر جائے گی ایک دن مسجد انشاءاللہ، اور بھرے گی انشاءاللہ. آئے گا وہ وقت بھی، ان قریب آئے گا انشاءاللہ جب مسجدیں بھریں گی. اور خواتین، میری بہنوں، میری بچیوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز نماز کا وقت دیں، نماز کا وقت دیں. ادھر مرد مسجد جائیں، ادھر عورتیں مصلی پہ کھڑی ہو جائیں. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ دیکھو سارے گھر ایک وقت میں نماز پڑھ لیں. ادھر مرد مسجد چلے جائیں، ادھر گھر کی خواتین مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. کیا برکت آئے گی اس گھر کے اوپر. ادھر مسجد میں مرد نماز پڑھ رہا ہے، ادھر گھر میں خاتون نماز پڑھ رہی ہے. بچوں کو بھی ترغیب دیں، سارا گھر ایک وقت میں نماز پڑھ رہا ہو. کیا اللہ کو پیار آئے گا اس گھرانے پہ. رحمت نہیں آئے گی تو اور کیا نہیں آئے گی، مدد نہیں آئے گی تو اور کیا نہیں آئے گا. اور وقت ہے، فون کے لیے وقت ہے، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. نماز کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. یہ وجوہات ہے میرے بھائیو. حقیقت یہ ہے، یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے انفرادی اور اجتماعی، یہ وجوہات. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. تو آج ہم مدد طلب کرتے ہیں اللہ سے. ایک تو صبر کریں، برداشت کریں، ثابت قدم رہیں، جمے رہیں پریشانیوں کے حالات کے اندر. دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں. گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑیں. وہ صبر المعصیت، صبر الطاعت، یہ بہت اہم ہے. صبر البلا تو کر ہی رہیں، اور ثابت قدم بھی رہیں. اور نماز کو بہتر سے بہترین بنائیں انشاءاللہ، اچھی سے اچھی بنائیں. نماز پہ محنت کریں، اللہ سے مانگیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کو یاد رکھ سکوں. اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں. اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کی بہترین عبادت کر سکوں. اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. اللہ سے پوری امید ہے کہ اگر نماز نہ بھی بن سکی لیکن کوشش کرتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے تو اللہ قیامت کے دن پکڑیں گے نہیں. اللہ آپ جانتے ہیں میں نے کوشش کی، نیک نہیں بن سکا. اللہ میں نے آپ سے بہت مانگا، بہت مانگا، اور کوشش بھی کی. ایسے نہیں صرف مانگا، کوشش بھی کی، مانگا بھی. اللہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اللہ سے پوری امید ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جہاں میرے بندے، معاف کیا تھا. نیک تو نہ بن سکا لیکن چلو فادخلی فی عبادی، میرے کچھ بندے تھے نیک، چل تم بھی چلے جاؤ ان کے ساتھ. مدخلی جنتی، پھر تم سب بھی میرے اکٹھے جنت میں بھیج دوں گا. میری جنت ہے، جاؤ. اہل تو نہیں ہو لیکن چلو کوئی بات. پتہ ہے محنت تو کی تھی، ٹوٹی پھوٹی اسی امید پہ تو زندہ ہے. لیکن میرے بھائی عقل مند وہ ہوتا ہے جو محنت کرے اور پھر امید رکھے. بستر پہ لیٹا رہے اور پھر امید رکھے کہ جی ملین درہم ایک دن آسمان سے چھت سے ٹپکیں گے، یہ بے وقوف ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والاحمق من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. اور ایک اور روایت میں والعاجز، ایک ہی بات. بے وقوف ہے وہ شخص
جو اپنے مزے اڑاتا رہا، اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا، اور پھر اللہ پہ امید لگا کے بیٹھ گیا کہ چلو جی بڑی اللہ غفور الرحیم ہے، تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں اللہ غفور الرحیم، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ کرو تو صحیح۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ ہم سب کے اوپر جو انفرادی اجتماعی جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔ اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے، مسلمان امت کے لیے بہت دعائیں کیا کریں، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی بہت دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ اتنے سیلفش نہ ہو جائیں کہ بس یا اللہ مجھے گھر چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے روٹی چاہیے، مجھے مکان چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے بیوی چاہیے، مجھے شوہر چاہیے بس، اور میرا بھائی تڑپ رہا ہے میرے پڑوس میں اور اس کی فکر ہی نہیں کریں۔ اتنے تو خود غرض نہ ہو جائیں، انسانیت تو کم از کم آ جائے۔ یہ تو انسانیت ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جو اپنے ارد گرد دیکھتا ہی نہیں ہے؟ یہ بھی ایک فائدہ جیسے میں نے بتایا جماعت کی نماز کا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک اکٹھے رہو، اکٹھے رہو، سوچو دوسروں کا، خیال کرو، گھر سے نکلو، تھوڑا باہر نکلو، تھوڑا دیکھو ارد گرد کیا ہو رہا ہے، سوچو، فکر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہ اسلام ہے، انسانیت سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، بھائی چارہ سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، خیال سکھاتا ہے۔ اپنی ذات سے نکلیں ہم لوگ، دعا کیا کریں۔ شروع کرنی ہے اپنی ذات سے، پھر اپنے جو قریبی ہیں ان سے، اور پھر جو سب سے بڑا دائرہ ہے وہ یہ پوری امت، بلکہ پوری انسانیت۔ وہ بھی تو انسان ہے نا جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ بھی میرے بھائی بہن ہیں، ابھی ہدایت نہیں ملی ان کو، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ سب سے پہلے مجھے مجھے ہدایت دے دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے اتنا رٹایا ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اتنا رٹایا ہے۔ پڑھو، ہر نماز سے مانگو، سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں بس۔ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے، مجھے ہدایت دے دے میرے مولا، مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہدایت دے دے۔ طالب ہوں میں ہدایت کا، نور کا، ایمان کا، یقین کا، اخلاص کا، میں طالب ہوں۔ اپنی ذات سے شروع کریں، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ امت کے لیے دعائیں کریں، آمین، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ ایک لفظ نہیں نکلتا، ایک آمین کی جو مجال ہے کان میں ایک ہلکی سی بھنک بھی پڑے۔ جیسے امت محتاج ہے، میں تو ولی ہوں، سب سے بڑا ولی کامل، میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، پھر قریبی میرے، اور لیکن ہاں ساری امت بھی محتاج ہے، ساری انسانیت محتاج ہے، سب کے لیے مانگو۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے ان لوگوں پہ جو دوسروں کی فکر کرتے ہیں، بہت اللہ کو پیار آتا ہے۔ یہی تو فرق ہے فرشتوں میں اور انسانوں میں۔ فرشتے اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں لیکن ان کے جذبات نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ نے جذبات دیے ہیں جس سے وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ اسی لیے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، بڑی محنت کا کام ہے انسان بن جانا، لیکن انسان بنے، اور ہمارا دین انسان بنانے آیا ہم کو۔ پلیز سمجھ جائیں میرے بھائیو، دین کو سمجھیں، پلیز نکلیں اپنے شل سے ہم لوگ سارے کے سارے، تھوڑی آنکھیں کھولیں، جاگ جائیں، ابھی بھی وقت ہے، جب تک سانس چل رہا ہے نا وقت ہے، لیکن کب رک جائے یہ بھی نہیں پتہ، کب رک جائے یہ بھی نہیں پتہ۔ تو آج وقت ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا، بات ختم کرتا ہوں، بہت لمبی کر دی میرے بات، کہتے کل جو گزر گئی وہ ہاتھ سے نکل گئی بات ہے نا، آج کا دن بھی اس سے پہلے سب نکل چکا، میں کیا اس کو واپس لے کے آؤں؟ واپس لا ہی نہیں سکتا۔ 2021 کو میں کیسے واپس لاؤں؟ وہ جو میں نے اتنی غلطیاں کر دی 2021 میں کیا کروں؟ زندگی کے 50 سال گزار دیے، میں کیا کروں یا اللہ؟ کل دیکھی نہیں میں نے، پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی۔ میرے پاس یہ لمحہ ہے، یہ لمحہ ہے میرے پاس، یہ میرے ہاتھ میں، اللہ نے اس کے اوپر مجھے
ایک عارضی سا اختیار دیا ہوا ہے، یہ ہے میرے ہاتھ میں، اس میں کچھ کر سکتا ہوں تو کر دوں. کل کسی نے نہیں دیکھی، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس پہ ندامت ہے، شرمندگی ہے، توبہ ہے، استغفار ہے بس. لیکن آج یہ وقت ہے میرے بھائیو، ابھی کر لو کچھ کرنا ہے تو. کل کا کچھ نہیں پتا، کل کبھی آتی بھی نہیں ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا کل 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 12 فروری کل آئے گی تو کہیں گے آج آج آج. کل تو کبھی بھی نہیں آتی، آج ہی ہے جو کچھ ہے، آج ہی. تو ہم سب لوگ پلیز سمجھ جائیں اس چیز کو، اللہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب لوگ توبہ کر کے اٹھے میرے بھائیو، ہر گناہ سے. کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا، بہت سو کا نہیں کیا، سب گناہوں سے توبہ کر کے اٹھے. ٹھیک ہے، زبان بھی پاک، نگاہ بھی پاک، شرمگاہ بھی پاک، دل و دماغ بھی پاک، احساسات جذبات بھی پاک. انشاءاللہ ایک محبت کے جذبے کے ساتھ، انشاءاللہ ایک اچھی نیت کے ساتھ سب لوگ آج اٹھ کے جائیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. دن رات گزر رہے ہیں، ایسے ہی گزرے جا رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک سچے دل سے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کریں، اور اللہ سے دعا بھی مانگیں، استعانت طلب کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں ہر چیز کے لیے، اپنے لیے بھی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی، ہر جگہ پوری امت کی جہاں بھی لوگ پریشان ہیں تو سب کے لیے مدد مانگتے ہیں انشاءاللہ. تو سب لوگ صدقے دل سے توبہ کر کے اٹھیں آج. اور مجھے امید ہے اللہ سے کہ کل صبح انشاءاللہ جس کو اللہ زندگی دے ہم میں سے، وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، مردوں میں سے پلیز انشاءاللہ، اور ساری جماعت کے ساتھ. کوئی اب نہ رکے، آج کے بعد کوئی نماز جماعت سے نہ چھوٹے پلیز، کوئی بھی نہ چھوٹے. سب لوگ توبہ کی نیت سے میرے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیں. تجدید ایمان ہے ویسے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. اگر کوئی بیعت توبہ کرنا چاہتا ہے تو بیعت توبہ کی نیت بھی کر سکتا ہے. تو سب لوگ اخلاص دل کے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. استغفار بھی کیا کریں روزانہ، غلطیاں ہم سے بہت ہوتی ہیں جانے انجانے میں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. درود شریف کا بھی اہتمام کیا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قرآن کی بھی تلاوت کریں میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور کچھ دیر سب چیزوں سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھا کریں. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. آنکھیں بند کر کے سینے میں فوکس کر کے، جیسے میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، جیسے میں سن رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے اگر بیٹھیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت اس کے اندر فائدہ ہے. اللہ کا استحضار نصیب ہوتا ہے جو کہ مقصود ہے. ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یا رحمن یا رحیم یا ہادی یا نور یا سلام یا معز یا رزاق یا کریم یا جبار یا غفار یا عزیز یا متکبر یا اللہ.
یا فتاح یا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ اس محفل کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ جو غلطیاں ہو گئی، کمیاں کوتاہیاں، زبان کی لغزش، میرے مولا نیت کی، اخلاص کی کمی، یا اللہ معاف فرما دیجیے میرے مولا، پھر بھی قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجیے میرے مالک، ہم سب کو نیک بنا دیجیے، ایک اچھا انسان بنا دیجیے میرے مولا، ایک اچھا انسان بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری نگاہ پاک ہو جائے، زبان میٹھی ہو جائے، زبان صاف ہو جائے، یا اللہ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات نیک ہو جائے میرے مولا، یا اللہ دل سخی ہو جائے میرے مالک، یا اللہ نفرت ختم ہو جائے، محبت عام ہو جائے میرے مالک، یا اللہ خود غرضی ختم ہو جائے میرے مولا، میرے مالک ہم ہمارے دلوں کے حال سے ہم سے بھی زیادہ واقف ہیں میرے مولا، ہماری حالت ٹھیک فرما دیجیے میرے مالک، ہماری حالت ٹھیک فرما دیجیے، یا اللہ ہماری حالت ٹھیک فرما دیجیے۔ اللہ کچھ پتہ نہیں زندگی کتنی باقی رہ گئی میرے مولا، بال سفید ہو گئے میرے مولا، لیکن دل کی سیاہی دور نہیں ہو رہی، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پلیز میرے مالک اپنی رحمت کی بارش سے ہمارے گندے نفوس کو پاک فرما دیجیے میرے مولا، ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجیے میرے مولا، ایمان کی کیفیات عطا فرما دیجیے، حلاوت عطا فرما دیجیے، یقین اور اخلاص کی دولت عطا فرما دیجیے، علم کا نور عطا فرما دیجیے، عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ محتاج ہے دنیا آخرت کے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اعلیٰ والدین، ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ جو حیات ہیں ان کی عمر میں برکت ہو، صحت میں برکت ہو، ان کی عافیت کے ساتھ ان کی خدمت کر سکیں۔ یا اللہ ابھی قریب میں ہمارے ایک بھائی، ہمارے ایک ساتھی، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، میرے مولا ان کی مغفرت فرمائیے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے میرے مالک، اللہ ان کے حسنات قبول فرمائیے میرے مولا، بے حیثیت انسان جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ درگزر فرما دیجیے میرے مولا، یا ارحم الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ ہمارے لیے آزمائش مت بنائیے ان کو، ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بنائیے۔ یا اللہ دلوں میں سکینت ہو، ایک دوسرے کے لیے نیکی پہ معاونت ہو میرے مولا۔ یا اللہ ظاہری باطنی دجالی فتنوں سے بچائیے میرے مولا، قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، سب کو نیکی تقوی پر جمائیے، دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائیے، اور ہم سب کو یا اللہ عافیت کے ساتھ ہم نے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ اللہ ہم قابل نہیں ہیں، لیکن آپ کے یہاں قابلیت تو نہیں چلتی، قبولیت چلتی ہے میرے مولا، عافیت کے ساتھ قبول فرمائیے، اسباب عطا فرمائیے، مخلص معاونین عطا فرمائیے۔ یا اللہ شریر لوگوں سے، یا اللہ شیاطین سے حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نعوذ بک من ہمزات الشیاطین ونعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یا اللہ ہمارے قابلین کی بھی حفاظت فرمائیے، متعلقین کی حفاظت فرمائیے، اللہ امت کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ امت بہت پریشان ہے میرے مولا، بہت پریشان ہے اللہ، بہت پریشان ہے میرے مالک، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس پریشانی کو دعوت دی ہے۔ یا اللہ آج توبہ کی ہے میرے مولا، میرے مولا ہماری اس توبہ کو قبول کر کے امت سے یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیجیے، ہماری پریشانیاں دور فرما دیجیے میرے مالک، پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، زیارت کی بار بار توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جس جس نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرمائیے، جو بیمار ہے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیجیے۔ اللہ بہت قریبی لوگ بیمار ہیں میرے مالک، ان سب کو عافیت دے دیجیے، صحت دے دیجیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنے سے ملاقات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری نماز اچھی کر دیجیے میرے مالک، ہمارے جذبات اچھے کر دیجیے، نیکی کی توفیق دے دیجیے
ہماری زبان اچھی فرما دیجیے اللہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جب وقت مقرر آئے تو اپنی مغفرت والی، رحمت والی، یا اللہ بشارت والی، کلمے والی، آپ سے ملاقات کے شوق والی ملاقات عطا فرمائیے گا۔ قبر کی اور آخرت کی منازل کو آسان کر کے بلا حساب کتاب محض اپنی رحمت اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے ان کے قدموں میں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا۔ اللہ اپنے دیدار میں حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس شہر کی حفاظت فرمائیے، اس ملک کی حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ میرے مولا یہ امن و ایمان کی جو دولت آپ نے ہمیں دی ہوئی ہے اللہ، یا اللہ اس کی حفاظت فرمائیے میرے مولا، اور باقی تمام نعمتیں جو آپ نے دی میرے مولا اس کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم، الحمد للہ۔